میں نے کرکٹ کھیلی, میرا باپ بھی کرکٹ کھیلتا تھا. میرا باپ نے فرسٹ کلاس کرکٹ نہیں کھیلی, لیکن میں نے ان کو 50 سال کی عمر میں دیکھا. ہم کرکٹ میچ کھیل رہے تھے, 2 گراؤنڈز اکٹھی کھیل رہی تھی, 2 گراؤنڈز بڑی فل کرکٹ گراؤنڈ, میچ ہو رہا تھا. تو میرے والد صاحب ہم آؤٹ ہو گئے. میرے والد صاحب 40 اوور کا میچ ہوتا تھا, ہم 300 کیے. والد صاحب لاسٹ اوور میں تھے, تو ان سے میرے کیپٹن نے کہا کہ انور صاحب 10 رن کرنے آخری اوور میں. تو والد صاحب کے پاس 4 گیندیں تھی, 2 گیندیں تھی, 4 گیندیں. تو والد صاحب نے 4 گیندیں, تو 2 گراؤنڈ تھے, تو والد صاحب بیٹنگ کریں گے 50 کی ایج پہ, اتنا ٹیلنٹ تھا ان میں. انہوں نے پہلی گیند روکی تو کپتان نے کہا انور صاحب ماریں, دوسری بھی روک لی. تیسری میں ایک چوکا لگا, چوتھی میں ابا نے آخری گیند پہ اتنا لمبا چھکا مارا, 2 گراؤنڈ پار کر دیے. انہوں نے کہا یہ کیا کھیل رہے ہیں. میرے اندر ان کی صفات آئی نا, شفٹ ہوئی. وہ انجینئر تھے, میں بھی بن گیا, شفٹ ہوئی. لیکن میرے پیاروں, وہ جین میرے اندر تھی, لیکن میرے اندر کرکٹ کی صفات وہ کرکٹ گراؤنڈ میں روزانہ 10 گھنٹے سے آئیں. میں نے جب کرکٹ گراؤنڈ کو 10 گھنٹے دیے, ہم صبح اپنے مزاج کے خلاف اٹھتے تھے 5 بجے, اور کوچ بلاتا تھا, ٹریننگ کراتا تھا, کبھی 5 کلومیٹر, کبھی 10 کلومیٹر, کبھی دوڑاتا تھا, اسپرنٹس لگواتا تھا. ہمارا بلیپ ٹیسٹ ہوتا وہ, کبھی جم میں ہمیں تھکاتا تھا, کبھی سوئمنگ پول میں تھکاتا تھا, کبھی اتنے تارے اتنے مارتے تھے. میری ساری 10 کی 10 انگلیاں زخمی ہیں, کوئی پٹاخہ نکالتا ہوں درد ہوتا ہے. اتنی گیندیں لگتی تھی. کینیڈا میں 2 ڈگری 3 ڈگری ٹیمپریچر, اور وہاں جب ہاتھ میں گیند پڑتی تھی نا, ایسا لگتا تھا کسی ٹیچر نے سوٹی ماری ہے زور سے. ہاتھ 5 اوور تک کانپتا رہتا تھا. میرے پیاروں, میں گراؤنڈ میں رگڑا کھایا, رگڑا, تب جا کے میں نے 100 میل کی گیند کو کھیلنے کی عادت پڑی. میں نے گراؤنڈ میں اپنی جو میرے اندر جین تھی, اس جین کو صفات میں بدلا کرکٹ گراؤنڈ کی محنت سے. آپ یہاں کچھ بن رہے ہو, ڈاکٹر میڈیکل یونیورسٹی میں 10-12 گھنٹے روزانہ گزارنے سے بنتا ہے, انجینئر بھی ایسے بنتا ہے, پائلٹ ہوا میں روزانہ 4-6 گھنٹے پریکٹس کرنے سے پائلٹ بنتا ہے. میرے پیاروں, آج کی جو لڑکا لڑکی ہیں جن کے اندر اللہ نے نبیوں کی صفات رکھی ہیں, وہ ان کے اندر سے کیوں ختم ہو گئی؟ اب سارے آ کے کمپلین کرتے ہیں کیا ہم کر رہے ہیں جی, یہ کون کر رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے, اور حالات خراب سے خراب ہو رہے ہیں. اب وہ صفات کیسے آئیں گی؟ اس کے لیے میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, ایک شرط ہے. اس کے لیے یہ لڑکے اور لڑکیاں دونوں کو وہ مسجد کی محنت جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی, اس محنت میں سے اپنے آپ کو گزارنا پڑے گا. یہ جو تبلیغی جماعت کے نام سے ہو رہی ہے. میری بیوی ایک ڈاکٹر تھی, اس نے ڈاکٹری کی, پھر میرے ساتھ شادی ہو گئی. وہ اسپیشلائز نہیں کر سکی, کیونکہ میں نے جب شادی کر لی میں اکیلا سفر نہیں کرتا, کیونکہ ہمارا ماحول بہت گندا تھا. 96 میں شادی, جب سے میری بیوی میرے ساتھ رہتی تھی. وہ ڈاکٹر بنی, آگے نہیں پڑھ سکی, لیکن اب سب کچھ بھول گئی ہے, سب کچھ بھول گئی. لیکن اللہ کے فضل سے میں آپ کو کیا بتاؤں, نہ میری بیوی کو مہنگے کپڑے پہننے کا شوق ہے, نہ جیولری کا شوق ہے, نہیں پہنتی, نہ کوئی لچھے دار چپلوں کا, نہ گاڑی کا, کسی چیز کا شوق نہیں ہے. اس کو ایک شوق ہے کہ میں جہاں بھی آپ جاتے ہیں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں, اور اگر مجھے کسی ملک میں جانا ہے تو مجھے سعودی عرب لے جاؤ. اللہ نے اس کے سارے شوقوں کو ختم کر دیا, اور اتنی خوش ہے, اس کی اتنی عزت ہے. ابھی لاہور آئے ہوں میں, بہت عرصے بعد میں لاہور لاہور رہا ہوں 20 سال. ہر جگہ سے آ رہے ہیں, آپ بھائی اپنی بیوی کو چھوڑ جاؤ, ہمارے گھر والے اس سے ملنا چاہتے ہیں. یہ کسی ڈاکٹر کی عزت ہے؟ اگر وہ ڈاکٹر بن جاتی ہے کس لیے ملنا چاہ رہی ہے؟ وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. میں تو ریٹائرڈ کرکٹر ہوں, میرا کیا حیثیت رہے گی؟ میری بہنوں اور بھائیوں, ہماری عزت, ہماری خوشیاں, چین سکون وہ دین میں ہے. اور یاد رکھنا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر گھر میں مسجد تھی. میری بیوی نے گھر میں ایک کونا بنایا ہے جو مسجد ہے. اس کمرے میں نہ تصویر ہے, نہ میرے گھر میں ویسے ٹی وی الحمدللہ ہے نہیں, تصویر نہیں, لیکن میری بیوی نے جہاں وہاں چیزیں, کتابیں بھی رکھی ہیں بچوں کی, تصویروں پہ پینسل ماری ہوئی ہے, پینسل, دوائیوں پہ پینسل ماری ہے, وہاں نوٹ بھی نہیں رکھتی, پیسے بھی نہیں رکھتی. وہ مسجد ہے, نہ اس میں تصویر ہے, نہ خرافات ہیں. اور وہاں میری بیوی وہ اعمال کرتی ہے جو میں مسجد میں جا کے سیکھتا ہوں, وہ میری بیوی نے جماعت میں جا کے سیکھی. وہ میری بیوی وہاں اعمال کرتی ہے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میرے گھر میں میرے غیر حاضرین چور بھی آئے ہیں. کیا ہوا, میں کیونکہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے, میں بزرگ نہیں بننا چاہتا, لیکن میں آپ کو بتا نہیں سکتا کیسے میرے گھر میں نہ ہونے کے باوجود اللہ نے میری بیوی کی حفاظت کی. اور میں اکثر کرکٹ کی طرح اب باہر رہتا ہوں, ہم ڈیفنس میں رہتے ہیں, بس سیکورٹی کا بہت پرابلم ہے. کیسے اللہ تعالیٰ نے میری بیوی کی, میرے بچوں کی حفاظت کی ہے آپ کو بتا نہیں سکتا. اس کے لیے آخری گزارش کر رہا ہوں کہ تبلیغ والے کیا کر رہے ہیں کہ جیسے صفات پائلٹ کی ہوائی جہاز اور ہوا میں آتی ہیں,
ایک آدمی بالٹی میں بیٹھ جائے یا ٹب میں لیٹ جائے اور کہے میں جی سوئمر بنوں گا، وہ کبھی سوئمر بن سکتا ہے؟ اس کو سوئمنگ پول کے ماحول میں بیٹھنا پڑے گا۔ ایک آدمی رکشا خرید لے کہ انشاءاللہ 2 سال بعد میں PIA کا پائلٹ بنوں گا، یہ پاگل ہے، یہ بغیر ہوائی جہاز میں جائے پائلٹ نہیں بن سکتا۔ ایک آدمی جب تک، یہ لڑکیاں اور لڑکے، جب تک وہ مسجد کی محنت جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جس سے ان کے اندر صفات آئیں، صفات ہے نا، کیا صفات؟ ایک صحابی جنگ میں شہید ہو رہے ہیں، ان کا چچا زاد پانی لے کے آیا، یہ پانی پیو، پانی پانی، آواز آئی تو پانی پینے لگے، ساتھ سے آواز آئی پانی پانی، چچا زاد بھائی نے کہا پہلے اس کو پلا، مجھے چھوڑ دے۔ وہ پانی پلانے لگے تو آگے سے آئی پانی کی آواز، وہ کہا مجھے چھوڑ، اس کو پلا۔ پھر وہ وہاں سے بھائی کی آواز آئی، تینوں صحابی شہید ہو گئے اور پانی ایک دوسرے کو پلانے کا کر دیا۔ میرے پیاروں، ہمارے اندر انبیاء والی صفات ہیں، لیکن میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، جب تک ہم مسجد کی اس محنت سے نہیں گزریں گے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، ہمارے اندر وہ صفات نہیں آ سکتی۔ ان صفات کو لانے کے لیے کہتے ہیں اپنے گھر میں ہماری بہنیں مسجد بنائیں اور ہم روزانہ مسجد کو وقت دیں۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔